علامہ اقبال نے اردو اور فارسی میں شاعری کی اور یہی ان کی مقبولیت کی وجہ بنی۔ شاعری میں ان کا جو بنیادی رجحان تھا وہ تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا، اور علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی کہا جاتا ہے۔ سیاستدان کے طور پر ان کا سب سے نمایاں جو کام تھا وہ ظاہر نظریہ پاکستان کی تشکیل تھا، جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا، اور پاکستان جو ہے وہ اسی نظریے کی مرہون منت ہے۔ اقبال کا فکری پیغام بر صغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی لہر پیدا کرنے کی بنیادی وجہ بنا۔ اقبال کی شاعری پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور شاعر اور دانشور جناب افتخار عارف صاحب۔ السلام علیکم افتخار صاحب۔ علیکم السلام، آپ خیر سے؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے تو ہم بہت باتیں کرتے رہتے ہیں اور آپ سے بھی کئی مرتبہ اس حوالے سے گفتگو ہوئی، لیکن اگر ہم آج کے اس گفتگو کا آغاز اس بات سے کریں کہ کیا ہم نے بحیثیت قوم اقبال کا جو فلسفہ تھا اس کے ساتھ انصاف کیا؟ میں بالکل ہی بلا خوف تردید ایک بات کہوں کہ ہمارے دونوں بنیاد گزار جو ہیں وہ پاکستان میں بہت مظلوم ہو گئے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ اور علامہ محمد اقبال کے دنوں میں ہم تبرکن اور بالکل ٹوکن کے طور پر کچھ دو چار باتیں کر لیتے ہیں، اور بس ان کی تعلیمات کا بالکل ذکر نہیں ہوتا، ان کی فکر پہ کوئی بات نہیں ہوتی، ان کے بتائے ہوئے راستے جو انہوں نے دکھائے تھے اس پر کوئی خاص عمل نہیں ہوتا۔ اور اب تو صورت احوال یہ ہے کہ اقبال کو پڑھنے والے دانشگاہوں میں بھی اساتذہ ان کا کلام نہ فارسی اٹھ گئی درسگاہوں سے، تو فارسی کا کلام 60%، یعنی آپ سمجھیے اسرار خودی اور رموز بے خودی اور پیام مشرق اور زبور عجم اور مغان حجاز بس شبایت کر، یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اب آگئے اردو پر۔ اردو کی بھی صورت احوال ایسی ناقص ہے کہ اساتذہ بھی کلام اقبال کے پڑھنے سے قاصر ہیں، غلط پڑھتے ہیں، حدیثیں غلط پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں غلط پڑھتے ہیں، تو اور اس کا سیدھا سبب یہ ہے کہ اچانک ان کو پڑھانا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے۔ تو جب فکر اقبال کو سمجھنے کے لیے ایک سطح کی علمیت ضروری ہے۔ سمجھیے 20ویں صدی میں کوئی عالم اسلام کا کوئی شاعر، کوئی مصلح، کوئی مفکر ایسا نہیں تھا جو علم کی اس روایت کو بھی جانتا ہو جو مغرب کی تھی، اور اسلام کی جو مشرق کی جو علمی روایت ہے اس سے بھی واقف ہو۔ اقبال وہ واحد آدمی ہیں کہ جو دونوں فکری روایتوں سے واقف بھی تھے، اور ان کی خوبیوں اور خامیوں کا ان کو احساس تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو ان کی سب سے اہم کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، آپ یقین کیجئے گا کہ گزشتہ 500 برس میں اتنی اہم کتاب عالم اسلام میں شاید کمی آئی ہو، مگر اس کی تفہیم کے لیے آپ سے مطالبہ کرتی ہے کتاب کہ آپ فکر سے واقف ہوں، فقہ سے واقف ہوں، فلسفے سے واقف ہوں، دینیات کے مباحث سے واقف ہوں، تصوف سے واقف ہوں۔ اس کے بغیر آپ کو اس کی تفہیم ممکن نہیں ہے۔ سر، یہ جو آپ نے بات کی بڑی اہم بات ہے کہ وہ انہوں نے ریلیجیس تھاٹ کو جو ہے وہ بڑا اپنے اس کے اوپر کام کیا، اور جو دونوں طرف کی جو فلسفے تھے، ویسٹ کا بھی اور ایسٹ کا بھی، وہ دونوں کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں فلسفوں کو جاننے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ خاص ہے ترغیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو وہ فلسفہ جو تھا اس میں ایک ٹلٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا نے، تو ہم وہ ہمیں اس طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم اس طرف آ جائیں۔ دیکھیے، کوشش نہیں کرتے رہے، آپ یہ سمجھیے کہ پورا ان کا مقصد اور ان کا ہدف فکر اسلامی کا نفاذ تھا۔ اسرار خودی ان کی پہلی کتاب ہے اور رموز بے خودی ان کی دوسری فارسی کتاب ہے۔ واضح طور پر انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ اگر میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لائی ہوئی پر نازل ہونے والی کتاب کی پیروی نہ کی تو اللہ کے قیامت کے روز مجھے نبی کریم کی قدم بوسی کی سعادت سے محروم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی سزا اپنے لیے تجویز کی۔ ظاہر ہے کہ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ مصطفیٰ برساں
خیشرا کے دی ہماؤس تمام دین جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت، یعنی اللہ کی کتاب۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کا اسوہ کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جو قرآن ہے وہی نبی کریم ہے۔ تو یہ دو چیزیں نہیں ہے، ایک چیز ہے۔ چنانچہ یہ تو ان کا ہدف تھا۔ اور دیکھیے بیٹے، جب شاعری انہوں نے شروع کی تو اس وقت کوئی اسلامی مملکت جو تھی وہ صحیح معنی میں آزاد نہیں تھی۔ آج 57 ملک ہیں، لیکن اس سے زیادہ مجبور اور اس سے زیادہ مظلوم نہیں ہیں۔ جہاں آپ نظر ڈالیے عالم اسلام میں ایک انتشار کی صورت نظر آتی ہے، ایک بے چینی کی، ایک اضطراب کی صورت۔ انہوں نے کہا کہ چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب، اس نے دگرگوں کیا مغربیوں کے، جہاں ملت رومی نژاد کونا پرستی سے بغیر ملت وہ بھی ہوئی پھر جمع۔ اور یہ کہ روح مسلمہ میں ہے آج وہی اضطراب، راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زباں۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا۔ اب احوال یہ ہو گئی، مگر 57 ملکوں میں بھی وہ بیداری کی صورت نہیں آئی۔ تو افتخار عارف صاحب پھر تو ہم بھول جائیں گے وہ جو نظریہ بھی انہوں نے دیا تھا پاکستان کی بنیاد رکھنے کا، وہ بھی ہم بھول جائیں گے اگر ہم ان کو پڑھیں گے نہیں، پڑھانے والے نہیں آئیں گے، اس طرح سے سمجھنے والے نہیں آئیں گے، تو ہم تو اپنی بنیادیں بھول جائیں گے۔ پھر بیٹے بھول نہیں رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا دیکھتی ہیں، آپ میڈیا میں ماشاءاللہ ہیں، آپ دیکھتی ہیں کتنی، میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ ہمارے ارباب اختیار آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اقبال کی شاعری یا ان کی کتاب کو ریکنسٹرکشن تو چھوڑ دیجئے۔ دیکھیے ایک بات بیٹے اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انگریزی کے یہ دو لفظ ہیں، ریفارمیشن اور چیز ہے، ریکنسٹرکشن اور چیز ہے، یعنی یہ دو مختلف لفظ ہیں۔ یہ کوئی اصلاح نہیں ہے کہ جی آپ ایسا نہ کریں، ایسا کر لیں، یہ کر لیں، نہیں۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ ایک بہت بنیادی اسٹرکچر کی تبدیلی کی وہ بات کر رہے تھے۔ مثلا ایک اجتہاد کا مسئلہ ہے، انہوں نے یہ تک کہا کہ اجتہاد کو انفرادی اجتہاد کے بجائے اسمبلیاں اجتہاد کریں۔ انہوں نے اسپریچول ڈیموکریسی کا ایک تصور دیا۔ آپ کہیں سنتے ہیں ہمارے اکابرین کے منہ سے یہ لفظ کبھی سنتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہمارے مرحوم جاوید اقبال تھے، وہ کہہ کے سمجھیے عاجز آ گئے، مگر کہیں کہاں اچھا ایک آدمی کے کہنے سے کیا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن اجتہاد ہے۔ اب اجتہاد بنیادی چیزوں کے بارے میں وہ چاہتے تھے۔ اچھا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ علماء بیٹھے ہیں وہ بھی کریں، یہ اسلامی نظریاتی کا۔ 1938 میں ان کی وفات ہوئی۔ جی فکر اقبال بجائے اس کے کہ اس کو ایکسٹینشن کوئی ملتی، کوئی اس کی توسیع ہوتی، اس روایت کا کوئی استحکام ہوتا، ہم اور بھی ریٹروگریسو ہوتے جاتے، پیچھے جاتے۔ یعنی جتنی آزادی انہوں نے ہمیں فکر کی دی تھی، ہم اس سے بجائے آگے جانے کے پیچھے جاتے ہیں۔ سر فائنلی اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہم اب ایک سنگل نیشنل کریکولم کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ایسا کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم اپنی یہ جو ینگ جنریشن ہے، جو نئی پود ہے، اس میں اقبال کا فلسفہ لے کر آئیں اور اس میں سنگل نیشنل کریکولم کو ہم استعمال کر سکیں؟ جی دیکھیے آپ نے جو لفظ استعمال کیا یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے، مگر اقبال کی شاعری جو ہے اس میں تمام درسی ضرورتوں کو پیش نظر رکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، دانشوروں کے لیے ایک بتدریج اتنی وسعت ہے ان کی فکر میں کہ سب کے لیے آپ کو اس میں سے سامان فراہم ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ کی نیت درست ہو اور آپ صحیح معنی میں اقبال کی فکر کو سمجھنے والے، نصاب کی، درسیات کی تنظیم و ترتیب و تدوین میں شامل ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے افتخار عارف صاحب، آپ نے وقت نکالا اور بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے دھیان دلایا کہ پڑھنے والے تو ویسے کم تھے، اب پڑھانے والوں کی بھی تعداد جو ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے، تو ہمیں اگر اگلی پود کو یہ بتانا ہے کہ اقبال کا فلسفہ کیا تھا تو اس کے لیے آج سے ہمیں اپنے اساتذہ پر بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور ان کی بھی ٹریننگز کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بہت شکریہ افتخار عارف صاحب۔